السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنت وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ وفیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔
من حرم خيرها فقد حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. وقال في حديث آخر ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وفي حديث آخر إن للصائم عند فطر له دعوة ما ترد. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن تسحروا فإن في السحور بركة. وقال السحر كله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرها أخذتم جرهة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتطهرين. تمام قسم کی تعریفات و تقدیسات اللہ خالق کائنات کے لیے. درود پاک امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. خالق کائنات کی بے شمار رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، اولیاء اللہ الکرام پر. حضرات، ماہ شعبان کا یہ آخری جمعہ ہے اور ماہ رمضان کی آمد ہے. آج کے اس خطبہ جمعہ میں ماہ رمضان المبارک کا پانا یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہوگی اور ہے. پھر رمضان المبارک کی خصوصیات. رمضان المبارک میں ضروری کرنے والے اعمال: روزہ، فضائل روزہ، رات کا قیام، صدقہ و خیرات، قرآن کی تلاوت، دعا، ذکر، استغفار، اور ایک ہے آداب روزہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کا آغاز ہونے والا ہے. اس لیے ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان نصیب فرمانا ہے اور فرمائے گا. ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیاطین کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکے. لیکن جو گمراہ ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی. جس طرح عام دنوں میں شیطان گمراہ کرتا ہے، رمضان میں وہ نہیں ہوتا، لیکن یہ جو اعمال کرتے ہیں غلط، یہ پچھلا ان کے اوپر اثر ہوتا ہے گناہوں کا، زیادتیوں کا، ظلم کا. بہرحال
اللہ رب العزت نے ایک خصوصی طور پر اپنے بندوں کی مغفرت اس مہینے میں کرتے ہیں۔ یہ جو 3 حصوں میں تقسیم ہے، یہ نہیں ہے رمضان پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک رحمت ہے، پہلے روزے سے لے کر آخری تک اللہ کی مغفرت ہوتی ہے، اور پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے رہتے ہیں۔ آدمی روزہ کھولتا ہے، نیت کی اصل عمل ہے، تو روزہ کھولنے پہ ہی اللہ اپنے پہلے روزے پہ ہی اپنے بندوں کو کہتا ہے جا میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ بالکل اس طرح کی خصوصیت نہیں ہے جو ہمارے ہاں بنا دی گئی ہے اور کرتے ہیں، پھر وہ چاٹوں کے اوپر لکھوا دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رمضان مکمل طور پہ پہلے روزے کی رات سے لے کر آخری روزے کی صبح تک برکت رکھی ہوئی ہے، صبح تک مغفرت ہے، شام تک اللہ پہلے روزے سے لے کر آخری روزے کی شام تک اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور اس مہینے میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کثرت سے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ کا ذکر، تسبیحات، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور نفل پڑھنے چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ جس کو سید الاستغفار نہیں آتی تو وہ یہی پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نہیں آتے یہ بھی تو صرف اتنا ہی کہہ دے استغفر اللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، یہی بڑا ہے اس کے لیے۔ اور کوئی ذکر نہیں آتا تو وہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا رہے سارا دن رات، ٹائم ملے لا الہ الا اللہ۔ اس سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، تمام اذکار سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ رمضان میں بھی اور آگے پیچھے بھی اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کے رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور رمضان کے اہم اعمال وہ ہے سب سے اہم ترین عمل رمضان میں، وہ رمضان کا روزہ ہے۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ اللہ سے روزے کی صورت میں دعا کی جائے، استغفار پڑھی جائے، ذکر الہی کرنا ہوگا، کیونکہ روزہ دار کی دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثہ دعوات لا ترد، دعوت الوالد لولدہ ودعوت الصائم ودعوت المسافر۔ فرمایا 3 آدمیوں کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، 3 آدمی دعا کریں تو اللہ رد نہیں کرتا۔ ان میں سے پہلی دعا دعوت الوالد لولدہ، باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، اس کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ والدین کو چاہیے بد دعا کی بجائے دعا کیا کرے اپنے والدین کے لیے، اور اولاد بھی اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ میرے ایک ساتھی ہیں تو اللہ نے اسے توحید کی ہدایت دے دی، تائب ہو گیا شرک سے، اب جب بھی کوئی وہ بات کرتا اس کا باپ سامنے آڑے آ جاتا، کہتا ہے جی میں نے دعا بڑا کچھ کیا، بڑا سمجھایا ہے، وہ سمجھا نہیں،
آپ دعا کریں. میں نے کہا آپ نے جھگڑنا نہیں باپ سے، لڑائی نہیں لڑنی، طلب کلامی نہیں کرنی، دعوت بھی دینی ہے تو محبت بھرے انداز میں، اگر نہیں تو بس آپ سب کچھ چھوڑ دیں. رات کے اندھیروں میں اٹھ کے باپ کی ہدایت کی دعا کریں، اللہ انشاءاللہ ہدایت دے گا. سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھا تو جو نہ سمجھے اس کے لیے دعا کریں. دعا ایک ایسی شے ہے جو سب چیزوں کو بدل کے رکھ دیتی ہے. وہ چلا گیا ڈیوٹی اپنی پہ، نیوی میں تھا، تو اس نے اس دن سے شروع کر دی. کہتا ہے جی میں مہینے بعد جب آیا تو اللہ نے میرے باپ کو سمجھ دے دی. جہاں والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں وہاں والدین کا بھی حق ہے، بیٹوں کا بھی حق ہے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں. اللہ انہیں صحت دے، اللہ تندرستی دے، اللہ ہدایت دے، اللہ نمازی بنا دے. بہرحال دوسرا کون ہے؟ ودعوت الصائم، روزے دار، خاص کر افطاری کے ٹائم. یہ چیزیں نوٹ کریں، عام نہیں لوگ بتاتے. خاص کر جب افطاری کا وقت ہو، اپنے سارے ٹبر کو جیا جنت ہم کہتے ہیں، اپنے بچوں کو، وہ چھوٹے بچے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان کو بھی، بڑوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی، بیگم شریفہ کو بھی اپنے ساتھ بٹھا کے اللہ سے دعا کریں. وہ افطاری کا ٹائم قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ تمہاری کایا ہی پلٹ دے گا. اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اللہ تمہارے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دے گا. فرمایا روزے دار دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کو رد نہیں کیا. اللہ نے فرمایا صبح سحری سے لے کر صبح شام تک روزہ رکھے، تو نے رکھ لیا. اب جب تو نے اللہ کی فرما برداری کی ہے تو اللہ تیری دعا کو کیسے رد کرے گا؟ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. تم میرے حکم کو مانو اور قبول کرو، میری ذات پہ ایمان لے کے آؤ. پھر تمہارا کام مانگنا ہے، میرا کام دینا ہے. اور تیسرا دعوت المسافر، مسافر کسی کے لیے دعا کرے تو اللہ اس مسافر کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا. اگلی حدیث مبارکہ فرمایا کائنات کے امام نے ثلاثت دعوات مستجابات، دعوت الصائم و دعوت المظلوم و دعوت المسافر. 3 آدمی ایسے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتے. فرمایا کون ہے وہ؟ پہلا، سب سے پہلا دعوت الصائم. میں نے پہلے اس لیے ان کا انتخاب کیا ہے کہ رمضان آنے والا ہے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے پہلے روزے سے ہی دعا کرنا شروع کر دینا. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. اور امام کائنات نے فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا کو بھی اللہ رد. تھوڑے ظلم کیا کریں، زیادتیاں نہ کیا کریں. مظلوم جب اس طرح اپنی نگاہ اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے ہاں بھر کے کہتا ہے یا اللہ اس ظالم نے میرے اوپر ظلموں کی اخیر کر دی ہے، زیادتیاں ہی زیادتی ہیں، ظلم ہی ظلم ہے، اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میری تیرے سامنے ہے. حضرات مظلوم آدمی جب بد دعا کر دیتا ہے لیسا بینہ و بینہ حجاب، اب اللہ اور اس کی دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اللہ فوراً اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، فوراً قبول کر لیتے ہیں. اور پھر اس کی آزمائشیں شروع ہو جاتی. اس لیے بچیں کسی کے اوپر ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے، مار پٹائی سے، اس کا مال چھین کے کھانے سے، اس کی عزت کو ہاتھ ڈالنے سے،
اس کے گھر کو گرانے سے، اس کی زمین پہ قبضہ کرنے سے بچ جائیں، وگرنہ وہ ٹھنڈا سانس لے کے جب بد دعا کرے گا پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ کتنا ظلم کیا ہے بنی اسرائیل کے اوپر فرعون نے، کتنے ظلم کیے ہیں، آخر میں ان کے بچوں کو بھی ذبح کیا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچوں کو ذبح کیا، ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کے بچے ذبح کیے تھے، اور جب پکڑ آئی تو پھر دریا میں جا کے پھنس گیا۔ پھنسا کہ نہیں؟ رب کی پکڑ ہے۔ ابو جہل نے کتنی زیادتیاں کی امام کائنات کی ذات گرامی کے اوپر، مشرکوں نے تمام حدیں پھلانگ دی، اور جب وقت آیا اللہ کی گرفت آئی تو 14-15 سال کے بچوں نے ڈھیر کر دیا تھا۔ بچ جائیں مظلوم کی بد دعا سے، لیس بینہ و بینہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ودعوت المسافر، پھر مسافر کی دعا۔ آگے چلتے ہیں رمضان کے بارے میں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، ان للصائم عند فطرہ لدعوت ما ترد، فرمایا روزے دار کی دعا جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے دعا کرتا ہے۔ میں بتلاتا چلا جاؤں دعا کا طریقہ۔ پہلے اللہ کی حمد ثنا کی جائے جس طرح اس کی ذات کو لے کے، پھر امام کائنات کی ذات گرامی کے اوپر درود پاک پڑھا جائے، اور پھر آپ نے فرمایا تو دعا کر، اللہ تیری دعا کو قبول فرما لے گا۔ روزے دار جب روزہ کھولتا ہے اس سے چند گھڑیاں پہلے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ روزے دار کی دعا کو رد نہیں کرتے، قبول فرما لیتے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا، لوگوں سحری کا کھانا کھایا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ کئی لوگ اس برکت سے محروم رہ جاتے، سارا دن نہیں برکت ہوتی، سحری کھا لیں برکت ہی برکت، شام تک پھر روزہ کھولنے کے وقت برکت، سارا دن جو آدمی کہے میں رحمت میں رہوں برکت میں رہوں اسے سحری کھانی چاہیے۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، مائیں اٹھاتی تھی، میری نانی اماں تھی اور والدہ، اٹھے بیٹا سحری کھا لے، روزہ تو چھوٹے اس وقت رکھا نہیں جاتا تھا، سحری کھا لے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں سحری میں برکت ہے، سحری میں برکت ہے، اور ہمارے قریب ہی نہیں جاتے۔ روزہ تے رکھنا نہیں، سحری کھا کے کی کرنا ہے؟ اللہ تینوں رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا تساہروا فإن فی السحور برکہ، دوسری حدیث مبارکہ ہے، اللہ جی کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو تو سحری کیسے کریں؟ امام کائنات نے فرمایا 2-4 گھٹ پانی کے پی لو، اللہ پوری سحری کا اجر دے دے گا۔ اللہ اکبر، پانی پی لے سحری کے وقت اٹھ کے، اللہ پورا اجر دے گا۔ تو ادھر کیا فرمایا؟ فرمایا تازہ کھجور سے روزہ کھول لو، اگر تازہ نہ ملے تو پرانی کھجور سے کھول لو۔ اللہ کے نبی پرانی بھی کوئی نہیں، فرمایا کچھ نہ ملے پانی کا گھونٹ پی کے روزہ کھول لو، تو روزے دار کو پلا دے، اللہ تجھے بھی اتنا ثواب دے گا اور اس کو بھی اتنا ثواب دے گا۔ پانی سے روزہ کھول لو، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ بسا اوقات سے آپ سفر پہ جا رہے ہیں، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں، گھونٹ 2-4 گھونٹ ہیں، فرمایا پی لو اور روزہ کھول لو۔ میرے محبوب پیغمبر نے کئی مرتبہ گھر میں رہتے ہوئے پانی سے روزہ کھولا ہے۔ اب آپ کہیں بزرگوں کی، یا حضرات اگر اللہ کے نبی کہتے یا اللہ آسمان سے بھیج دے من سلوا روزہ کھولنا، اللہ نہ بھیجتا؟ ضرور بھیجتا، لیکن نہیں، امت کے لیے بتلایا ہے جو بھی آسانی سے میسر آئے اس سے روزہ کھول لو اور اس سے ہی رکھ لو، اللہ تمہیں پورا اجر دے گا۔ دیکھو نا ذرا
کتنے دن تک اپنے گھر کے اندر معصور ہے، روزہ کھولنے کے لیے کوئی شے نہیں، فرمایا نمک ہی دے دو، نائلہ نمک ہی دے دو، نمک سے روزہ کھول لیا، نمک سے روزہ رکھ لیا۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر آخر میں خواب میں ملے، اے عثمان آج روزہ ہمارے ساتھ کھولنا ہوگا۔ کہنے لگے نائلہ مجھے کپڑے دے دو، پہنا دو مجھے کپڑے، اور لباس بدلا، آج میری محمد الرسول اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے روزے کی صورت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے یہ یاد آیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی کے وسیع کرنے میں اپنا مال خرچ کیا، بیر رومہ خرید کے دیا، لشکر تیار کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا عثمان آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرے، تیرے جنت میں جانے کے لیے یہی کافی ہے رضی اللہ ہو۔ یہ میرے پاک پیغمبر کے پاک صحابہ تھے، اور آج سعودی عرب نے ایک کام کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے، وہ بیر رومہ جو انہوں نے خریدا تھا اس کے آس پاس زمین ہے، سیراب زمین ہے، اس ساری کے پیسے اکٹھے کر کے ایک بہت بڑا فندق بنایا ہے عثمان بن عفان کے نام سے۔ حضرات کتنی بڑی لمبی سوچ ہے، اور اس کا جتنا کرایہ آتا ہے وہ غریب لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ مجھے کہتے تھے کہ عثمان کا اکاؤنٹ ابھی انہوں نے جاری کیا، اس شکل میں جاری کیا، اور اس اکاؤنٹ کو بھی حضرت عثمان کے نام سے جاری کیا ہوا ہے۔ جب تک وہ چلتا رہے گا، جب تک وہ چلتا رہے گا، حضرت عثمان کو ثواب ملتا رہے گا۔ کو روک سکتا ہے؟ آئیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگلی حدیث سنیں، کیا فضائل ہیں سحری کے، کیا فضائل ہیں روزہ رکھنے کے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا السحور کلہ برکہ ولا تدوہ، سحری ساری کی ساری برکت ہے، کبھی اسے نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پانی کے گھونٹ سے بھی سحری کر لینا، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ فرمایا وَإِن فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَصَحِّرِينَ۔ اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے لیے اللہ کی ذات خود رحمت نازل کرتی ہے، اور فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے۔ کتنے وہ بد نصیب ہیں جو سحری سے محروم ہیں، کتنے وہ بد نصیب ہیں جو رمضان کے روزے سے بھی محروم ہیں۔ حضرات سحری کرنے والوں کے لیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان گرامی، اور فرمایا جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، آنکھ مچولی کرتا ہے، لوگوں کے مال کو دباتا ہے، وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے برابر ہے۔ اس کی اللہ کو، اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ کا ایک اور ارشاد گرامی سنیے۔ آج میں نے ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کرنی ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ بلائی بلائی پہ ہی رہیں گے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، بلائی ہمیں چاہیے، نیکی پہ بلائی پہ رہیں گے۔ یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک وہ روزہ ٹائم پہ کھولتے رہیں گے، افطاری میں جلدی کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ اپنا 2 4 5 منٹ لیٹ اور نائے اذان وابیاں دیجئے وہ روزہ۔ الحمدللہ میں پورے دعوے سے وثوق سے کہتا ہوں، اگر کوئی اس ملک میں ٹائم سے روزہ کھولتا ہے تو وہ صرف اہل حدیث ہے۔
دعوے تو کرتے ہیں سارے سنت کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق۔ آپ نے فرمایا عجل الفطرہ، روزہ افطار کرنے میں جلدی کے بھی نہیں، مطلب یہ سورج کھڑا کھول لو، آپ جہاں سورج غروب ہوتا فوراً آپ سب سے پہلے روزہ کھولتے تھے۔ سب سے پہلے روزہ کھولنے والی ذات حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، اور آپ نے فرمایا تم خیر پہ رہو گے، بھلائی پہ رہو گے، اللہ تمہیں خیرات سے نوازے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا بھی یاد آئے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اللہ نے بہت بڑے علم سے نوازا تھا، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے بڑے سنجیدہ تھے۔ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کبھی کبھی اس طرح کی بات کر لیا کرتے تھے۔ آپ فرمانے لگے کوئی ایسا درخت ہے جس کے پتے پت جھڑ موسم میں بھی نہیں جھڑتے، پورے سال اسی طرح رہتے۔ صحابہ سوچنے لگ گئے، ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دیگر یہ کہتے میرے ذہن اور دماغ میں تو آ گئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن میں نے ادھر نظر ماری، بڑے تایا جی ابو بکر تشریف فرما ہے، بابا جی عمر بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان علی بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں، میں نے کہا ان کی کہیں انسلٹ نہ ہو جائے تو نہ بتلایا، فرمایا اللہ کے نبی نہیں پتہ چل رہا، یہی غیب ہے۔ باڑے دے ملنگ جنہ کل سو سم، اب کیا کہوں، گٹھ گٹھ تے چڑی میل تے گند تے بدبو تے کہتے یہ ملا کہتے یہ جانتے ہیں، یہ سارے مل کے ابو بکر صدیق کا میں آگے بڑھ کے کہوں گا جو ہوتا ہو جائے، اس کے جوتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمر کا، عثمان کا، علی کا، عشرہ مبشرہ، 1,24,000 صحابہ، ان میں سے کسی ایک کا بھی یہ مل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یار جن کے محل، جن کے مکانات، جن کی کوٹھیاں جنت میں حضور دیکھ کے آئے ہیں، ان کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی ان کے علم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کی فہم اور فراست کا مقابلہ بھی، کوئی اٹکل پچو نہیں لگایا انہوں نے۔ یا رسول اللہ نہیں پتہ چل رہا، ہم مسکرا کے کہتے ہیں وہ تو کھجور کا درخت ہے۔ ازمائش کیا کریں، ذمہ دار لوگ ہیں، میں نے تو دیکھا نہیں جی کھجور کا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ میرے ذہن میں آ گیا تھا، اپنے بابا کو بتلایا، تو فرمایا بتلایا کیوں نہیں؟ فرمایا تم بڑے بیٹھے تھے، میں نے کہا ان بڑوں کی موجودگی میں نہیں بتلایا۔ فرمایا بیٹا اگر تو بتلا دیتا تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ یہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے جنہوں نے یہ بتلایا کہ یہ ان کے ذہن میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں محبوب پیغمبر کے ہاتھ میں پیالہ ہے، گلاس ہے، اور افطاری کا ٹائم ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر پڑھ رہے ہیں ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ابھی پیاس چلی جائے گی، اجر بھی دے گا اگر اللہ نے چاہا۔ اور رمضان کی خصوصیات میں سے 7 خصوصیات ہیں رمضان کی، اس کے علاوہ بھی بڑی ہیں۔ رمضان قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، جس رات میں قرآن آیا پورے سال کی راتوں میں سے افضل ترین رات ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان
رمضان کا وہ مہینہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا. جبریل آ گئے، فرمایا یہ قرآن لے جاؤ اور جا کے بیت العزت میں رکھ دو، اور اس سے پھر آگے رفتہ رفتہ لے کے زمین پہ جانا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یارو جو قرآن سے جڑ گیا وہ 12 مہینوں سے مہینہ افضل ہو گیا. جو قرآن سے جڑ گیا سارے رات کی رات، سارے سال کی راتوں سے افضل رات ٹھہری. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک پاسے ایک سائیڈ پہ 1000 مہینے کی دن رات کی عبادت ہو، اور ایک سائیڈ پہ لیلۃ القدر اکیلی کی عبادت ہو. حضرات وہ سارے رات 12-10 مہینوں یا 1000 مہینوں کی عبادت، لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت کا مقابلہ. لیکن یہ شان ملی کیسے؟ شہر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کو شان اس لیے ملی کہ اس میں اللہ کا قرآن نازل ہوا تھا. اور اب عوام میں سے وہ آدمی افضل آدمی ہے بشرطے کہ عمل ہو جس کے سینے میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے. فرمایا ھدی للناس، قرآن تو ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن میں نے لوگوں کے لیے ہدایت رکھی ہے. کوئی آدمی سمجھے تو صحیح. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت انا فی کل لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کی ہر رات اندہ کل فطر اتقاء من النار، رمضان کی ہر رات شام کو اللہ روزے داروں کے لیے اعلان فرما دیتے ہیں، اے میرے فرشتوں اعلان عام کر دو، گلی گلی نگر نگر، ہر مسجد مدرسے میں، ہر گھر میں آواز پہنچا دو میرے محبوب پیغمبر کیا آواز ہے. فرمایا تم یہ اعلان کر دو کہ میں نے یہ روزہ رکھنے والے جتنے اب افطار کر رہے ہیں پہلا روزہ رمضان کا، میں نے سب کو جہنم سے آزاد کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. وذالک فی کل لیلۃ. عن نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل لیلۃ، اتقاء فی کل لیلۃ فی رمضان و انا لکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوت مستجابہ. فرمایا جس طرح اللہ اپنے بندوں کو ہر رات روزہ کھولنے سے پہلے آزادی کا اعلان کرتے ہیں، اسی طرح فرمایا اللہ ہر دن اپنے بندوں کی، ہر گھڑی رمضان میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. مانگ لیا کرو. 10 منٹ کاروبار چھڑ کے دکان تے روزہ کھولنے لگے بہ گئے سارے تے اللہ کو منگ لیا کرو. ایک تو سانو لے بیٹھی ہے کٹھی دعا جی، جمع دعا جی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرات یہ ملا حضرات حضرت عبداللہ بن عمر سے بڑے نہیں ہیں. اجتماعی دعا سارے گھر کے افراد کو لے کے بیٹھ جاتے، خود ہاتھ اٹھاتے، گھر کے جی دعا مانگتے اور آمین کہتے تھے. یہ اجتماعی نہیں ہے. ہر رات ہر روزے پہ دعا مانگتے تھے صحابہ. تب تو خیر و برکات تھی، ادھر فتح ہوگی، ادھر فتح ہوگی، ادھر فتح ہوگی، ادھر اللہ کی رحمت ہوگی، یہ مکہ فتح ہو گیا، یہ کیا تبوک فتح ہو گیا، یہ فلاں علاقہ فتح ہو گیا. دعا مانگنے والے صحابہ تھے اور قبول کرنے والا عرش کا رب تھا. اس سے مانگنا ہم نے.
وہ ضرور کسی نہ کسی کی قبول فرمائے گا، ضرور قبول کرے گا۔ قبول کرنے پہ آئے تو مریم کی ماں دعا کرے اللہ اسے بچہ دے دے، قبول کرنے پہ آئے تو وہ مظلوم کی وہ جنگل میں پھنسا ہوا ہے، ظالم چھرا لے کے تلوار لے کے کھڑا ہے، وہ کہتا لے لو جو لینا ہے، یہ پیسے ہیں، یہ اونٹنی ہے، یہ سواری ہے، یہ لے لو، مجھے کچھ نہ کہو۔ کہتا تیری تو جان لینی، اگر تجھے کچھ نہ کہوں تو یہ میرا راز کھل جائے گا۔ حضرات اس نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف کی، اور نگاہ آسمان کی طرف کب کی؟ مانگا کرو نفلی نمازوں میں، کھل کے مانگا کرو اللہ سے۔ کہتا ہے میں یجیب المضطر، اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں مزدور آدمی، سارے دن کی مزدوری کی ہوئی وہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اللہ میں اپنی سواری بھی دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے باوجود یہ ظالم مجھے مارنا چاہتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے کسی بے یار و مددگار مظلوم کی مدد کرنے والا جب پکارے؟ اور اللہ نے کہا میرے فرشتے جاؤ انسانی شکل میں، جاؤ جاؤ ابھی روپ بدلیے، گھوڑا لیجئے، بیٹھ جائیں اس کے اوپر اور جائیں۔ اچانک وہ آ گیا، سواری کے اوپر آیا۔ فرشتوں کو کیا سواری کی ضرورت تھی، لیکن اللہ نے کہا یہ روپ تار کے جائے۔ انسانی روپ میں آیا تو آ کے اس ظالم کے پیٹ میں چھرا مارا، اس کو جہنم رسید کر کے پیچھے جانے لگا تو کہا چلے، دوڑا، اس نے اس کی لگام کو پکڑ لیا۔ وہ کہتا چھوڑو میں نے جانا ہے۔ وہ کہتا اتنا بڑا محسن، محسنوں کا شکریہ ادا کیا کرو، جو تمہارے ساتھ نیکی کریں، احسان کریں، ان کا شکریہ ادا کیا کرو۔ تو اتنا بڑا محسن، اور میں اب تجھے جانے دوں، مجھے بتلا تو ہے کون؟ کون ہے تو اتنا بڑا محسن؟ چلو یہی بتلا دو۔ اس نے کہا جس رب کو کہا تھا امن یجیب المضطر اذا دعا، اس رب نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیجا۔ آگے بڑھو تو صحیح۔ اللہ کہتا تو ایک قدم چل کے، میں 4 چل کے آؤں گا۔ تو اپنے دوست احباب میں مجھے یاد کر، میں تجھے اپنے فرشتوں میں یاد کروں۔ تو اکیلا بیٹھ کے میرا ذکر کر، میں بھی تیرا ذکر کروں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون، پر شرط یہ ہے میری آیتوں کا اور میری ذات کا اور میری عبادت کا انکار نہ کرنا۔ تو میرا ذکر کر، میں تیرا فرشتوں میں بیٹھ کے ذکر کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ہر رات تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ یومن و لیلۃ دعوۃ مستجاب، اللہ فرماتے میں روزے دار کی دعا کے لیے دن رات دروازے کھولے ہوئے، جب مانگے، خاص کر افطاری کے وقت، خاص کر سحری کے وقت اٹھ کے دعا کیا کرو، رب کے حضور رویا کرو، اس نے تمہارے اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے۔ آ رہا ہے رمضان، برکت بھرا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، جہنم کی آزادی والا مہینہ۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں جہاں اللہ کی رمضان میں رحمت نہ برستی۔ ایسے ایسا محدود کر چھڑیا، پہلے 10 دن رحمت دینے جی، دوجے بخشش دینے جی، ہوں اسی جہنم۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہر روز ہر رات رحمت بھی، بخشش بھی، جہنم سے آزادی بھی۔ جب مانگو، جب کہو اللہ جہنم سے آزاد کر دے، سب سے بڑی دعا یہ کیا کرو کہ اللہ جہنم تو بچا لے۔ ساڑھے ایک بزرگ تھے، وہ یہی کہتے رہتے تھے اللہ میں تیرے اوپر راضی، تیری جو نعمتیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے جو تیرے انعامات ہیں۔ کسی نے کوڑی بنا دے اسی کئی کر سکنا، اللہ کسی نے ٹنڈا کر دے کہ کوئی کر سکنے، کر سکتے ہو، کیوں جی لنگڑا کر دے، کر سکتے ہیں۔ اور ہم ان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا رہا کریں، اور اس کا شکریہ کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری، اطاعت گزاری، نماز اور روزے کی صورت میں
تم شکریہ ادا کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا اس حال میں شکریہ ادا کرو میں تجھے اور عطا کر دوں گا۔ لیکن ہم کریں تو صحیح۔ آئیے آگے چلتے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہاری ہر وقت دعا کو قبول کرے گا، خاص کر رمضان میں۔ اور فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ سے کہا کرو اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دیں۔ اللہ نے محبوب پیغمبر فرمان زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا فقد فاز۔ کسی نے کہا یہ کون آیا ایک آدمی فاز لینے کے لیے، محبوب پیغمبر سے پوچھتا رہا، فرمایا سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، پھر پوچھا فرمایا نماز، پھر پوچھا فرمایا زکوٰۃ، پھر پوچھا فرمایا رمضان کے روزے ہیں۔ اس نے کہا واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، کوئی نفلی نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ اکبر، کوئی نفلی روزے نہیں رکھوں گا، کوئی نفلی صدقہ نہیں، فرض ادا کروں گا۔ سلام کہہ کے مڑا، وہ اتنے تک گیا تو آپ نے فرمایا کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو یہ جا رہا ہے۔ ہن تو یہ ساڈے کول بے نماز نو جنتی وکھاؤ بھی کنجر مریا بھی رہا بھی بے نماز، مریا بھی بے نماز، بھاویں سانو کہہ دیندے ہو جنازہ پڑھاؤ جی، پڑھا دینے، لیکن رب دی قسم ہے نبی بھی جنازہ پڑھائے منافق بے نماز کا اللہ نے نہیں بخشنا، اللہ نہیں بخشے گا۔ اس کو معاف کرے گا جو 5 وقتی نماز پڑھے گا، اللہ گناہوں سے پاک کر کے کہے گا جا تجھے نے معاف کر دیا۔ فرما کسی نے جنتی ہوئے، کس نے کہا یہ جنتی ہے؟ کیوں جی کس نے کہا یہ جنتی ہے؟ کائنات کے امام راہبر کامل مرشد پاک حضرت محمد رسول اللہ نے فرمایا یہ اپنی بات پہ پکا تو جنتی ہے۔ دیکھنا جنتی، رمضان کے روزے رکھو، معافی مانگو، نمازیں پڑھو، اللہ کی قسم اللہ جنت دے گا۔ یہ جنتی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے فرمایا امام کائنات نے یہ آیت پڑھی اس وقت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ امام کائنات نے رمضان کے اوسام میں سے جنت کے دروازے سارے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 8، میں پنجابی کہاں 8 دروازے جنت کے رمضان میں سارے کھلے ہیں۔ مکہ سے لے کر صنعاء تک ایک دروازے کا فاصلہ ہے، مکہ سے لے کر صنعاء ایک جگہ ہے، اتنا جنت کا ایک دروازہ ہوگا۔ اب کتنا ہے؟ پاکستان میں دروازہ جنتی کتنا ہے؟ 2.5 سے 3 فٹ، 2.5 سے کوئی جاتا ہے جائے، اسے اجازت ہے، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے، میری جماعت کا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم اس دروازے سے جائیں گے جس کو محمد پاک کھلوائیں گے۔ جاؤ، نہیں جاتے ہم، نہیں جائیں گے ان دروازوں میں، ان میں سے جائیں گے جس کا دروازہ رسول اللہ کھلوائیں گے۔ من دق الباب، رمضان کا اور جنت کا تذکرہ ہے۔ کہا دروازہ، یہ جنت کے نظارے تو انشاءاللہ آخری خطبے میں ہوں گے۔ کون ہے دروازہ کھٹکانے والا؟ من دق الباب، امت کا محسن، کائنات کا رہنما، کائنات کا راہبر اور پوری دنیا کا امام، آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نبیوں کا امام۔ کون کھڑکاتا ہے؟
میں محمد آمنا نہ جایا اور جلدی بوا کھولو میں امت نال لے آیا. ہم جائیں گے جنت میں تو محمد رسول اللہ کے پیچھے جائیں گے. ہم نے کسی ڈپٹی شپٹی والے دروازے سے نہیں گزرنا ہے. کبھی ایک دور تھا ہندوستان سے آتے تھے دروازہ کھولنے کے لیے، اب ڈی سی، اب وزیر اعلیٰ، خزانچی فلاں آ رہا ہے بہشتی کھولنے کے لیے. بہشت کا دروازہ کھلوانے کے لیے اللہ نے اگر کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے تو وہ ایک ہی مرشد ہے جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہمیں گستاخ کہتے رہو جو تم نے کہنا ہے. ہم کہتے ہیں یہ باتیں سر متھے تے، لیکن حدیث رسول تے سرو گردانی ہو سکتی نہیں. میں محمد آمنا دا جایا اور جلدی بوا جنت کھولو میں امت نال لے آیا. فرمایا کیا ہوگا رمضان میں؟ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ادھر چاند نظر آتا ہے، ادھر دروازے کھول دو جنت کے دروازے، اور کھلتے ہیں. یہ نماز تراویح اور یہ قیام کر رہے ہیں حضرات. ایک ہوا چلتی ہے اور اس ہوا میں بہترین بینی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ ہوا چلتی چلتی جنت کے محلوں سے جا ٹکراتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کس نے بیان کیا؟ حضرت محمد الرسول اللہ نے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. کوئی ایک بندہ آپ کی امت میں سے دکھلاؤ جو اللہ کی مرضی سے بولتا. واحد ایک ہستی ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی اپنی مرضی کی نہیں نہ کی. ایک مرتبہ ہو گیا تھا تو فرمایا تب تک لما تحرم ما احل اللہ لک تب تگی مرضات ازواجک. اے کی ہویا تسی اپنی بیویاں نو خوش کرن واسطے شہد حرام کیتا ہے. لما تحرم ما احل اللہ لک. مولوی بنا سکتا ہے؟ ہن تک تے کفر دے فتوے سی، ہن اسلام آ گیا. وہی تو بند ہو گئی. کب سے الیوم اکملت لکم. جی قاری صاحب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آخری وہی آئی، وہی بند ہو گئی. اب نہ کو اس کے بڑھا سکتا ہے نہ کم کر سکتا ہے. تم کون ہو کہ ہمارے پاس نیا حکم آ گیا آپ اس طرح کر لو. آئیے جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ ایک دروازہ مکہ سے صنعاء تک، دوسرا 3-4-5 یہ میلوں کا فاصلہ ہے. وہ دروازے کھول دیے جائیں گے. اللہ اکبر. حدیث پاک ہے اذا آپ نے فرمایا حدیث رسول ہے اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومرددت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منہا باب. فرمایا وفتحت ابواب الجنہ. 3 چیزیں، 3 باتیں. فرمایا جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے صفدت الشیاطین، شیطاناں نو سنگل لگ جاندے نے، باندھ دیے جاتے ہیں، اور جنوں کو بھی. فرمایا غلقت ابواب النار. جہنم کے 7 دروازے اللہ نے ایک کاٹی رکھے ہیں. کتنے ہیں؟ سارے بند. تالوں کی چابیاں رب کے پاس. کیا کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ غلقت الابواب. دروازے بند. چابیاں کس کے پاس؟ بیوی کے پاس. یہ ہے تقوی، یہ ہے پرہیزگاری. مصر کی بڑی عورت اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، کہتے ہیں آؤ اللہ تیری پناہ، تیری پناہ. اللہ کیا کروں؟ ادھر گناہ اور اس کی دعوت، ادھر مصر کا حسن ہے. تالے اور چابیاں ان کے پاس ہیں.
میں بچنا چاہتا ہوں. فرمایا میرے پیارے یوسف چلے. فرمایا چلو کیا دروازے بند ہے؟ فرمایا چل کے ہاتھ اس طرح لگا دو، ہاتھ کھینچنا بھی نہیں، کھول میں دوں گا. کیا جی؟ ہاتھ لگاتے گئے، دروازے ادھر جہنم کے دروازے بند کرنے والا کون ہے؟ اللہ. روزے دارا، نمازیو، تم اللہ کے اس احسان کو نہ بھولو. میرے اور آپ کے لیے اللہ نے جہنم کے دروازے بند کر کے جنت کے کھول دیے. اب روزے رکھ لو. میں آخری بات کروں، وقت اپنی انتہا کو، بڑی باتیں اور بھی ہیں، آخری گھڑیاں ہیں حضرات. رمضان المبارک میں ضروری اعمال، نمبر 1 روزہ. اور روزے کا اجر صرف کون دے سکتا ہے؟ اللہ دے سکتا ہے. لکھ بھی اللہ سکتا ہے. روزہ ڈھال ہے گناہوں سے. اور باب الریان، اس کا تفصیلی تذکرہ درسوں میں ہوگا. روزہ شفاعت کرے گا میری اور آپ کی، بے روزوں کی نہیں، بے روزوں کے خلاف گواہی دے گا. جنہوں روزے نے کہہ دیتا نا کہ اس نے میری قدر نہیں کی، خدا دی قسم پھنس گیا، پھنس گیا، وہ پھنس گیا. وہ کل کو پانی مانگے گا نا، پانی دے دو. او جنتیوں، انا فیضو علینا من الماء، مجھے ایک گھٹ پانی دے دو، میں مر گیا، سڑ گیا، جل گیا جہنم میں. کوئی جنت کا پھل ہی ایک آدھ دے دو. اللہ فرمائیں گے ان کو کہہ دو ان اللہ حرمہما علی الکافرین. دنیا دی بڑیاں موجاں کیتیاں، بڑے بڑے مٹکے تے روح فضا پیتے تھے تساں، جناب دودھ پا کے تے چھلکے پا کے تے سب کچھ پیتا. وہ ایش کر لئی، ایتھے نہ ملیا. حرمہما علی الکافرین. بے روزوں کے لیے اللہ نے جنت کی ایک ایک نعمت حرام کر دی ہے. اب کہو بے روزوں کو کیا کہیں؟ میں تو جہنمی کہوں گا. دو ان کو پانی. آیا پانی، اس طرح قریب کرو، پیالہ بھرا ہوگا. شیخ صاحب قریب کریں گے، یہ جل کے ساری کھال اس پیالے میں آ جائے. یہ کون ہے؟ یہ بے روز ہے. اسی بھی کولر بھر کے رکھنا جی. بچے نال ہیں جی، اندر بہ کے بوتلاں منگا کے پیوانے ہیں جی مائیاں پینا نو. کتنے ہم جری ہیں، کتنے ہم دلیر ہیں. اللہ کر دے پہ کر لے جڑا کچھ کرتا ہے. سارا کچھ جڑا ہویا پہ یہی ہوئی ہے. جو ملکی حالات ہو گئے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. اسمبلی والوں تم بھی سنو، بھیجنے والوں تم بھی سنو. جس نے رب کے ذکر سے اعراض کیا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اللہ فرماتے میں اس کی معیشت تنگ کر دوں. ہوئی نہیں؟ اتھو سود لے لو، اتھے دے لو، اتھے سود لے لو. گڈی سود دی نہ لو تے سکون نہیں ہوندا. موٹر سائیکل سود دی نہ آرام نہیں ہوندا. میں نے سکون چاہیے، اللہ دے گا سکون تمہیں. نحشرہ یوم القیامت اعمی. دوسری سزا کیا ملے گی؟ قیامت کے دن اللہ اندھا اٹھائے گا. اللہ یہ کیا؟ ہم تو دیکھتے تھے. کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی. تیرے پاس میری آیتیں آئی، تم نے بھلا دی. میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم نے رکھے. میں نے کہا اقیموا الصلاۃ، تم نے نماز پڑھی. ہٹے کٹے ڈٹے. کسی دربار سے ملنگ بن کے ہو کے آ جانا جنت کی ضمانت نہیں ہے. اور آج سنیں انشاءاللہ میری بات آخری انتہا کو پہنچنے والی. کوئی کسی دربار پہ طواف کرنے کے لیے گیا ہے، ثواب کی غرض سے گیا ہے، یاد رکھو اسے اگر موت آ گئی اسی جگہ یا بغیر توبہ کے مر گیا، مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے سیدھا جہنم میں جائے گا. کوئی نہیں بچا سکے گا. اگر بچنا ہے تو ایک ہستی کی اتباع کرو، رب کی عبادت کرو اور محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، تمہیں جنت. آئیے بات پھر لمبی ہوگی، میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا روزہ خور یعنی جو نہیں رکھتے. آپ نے فرمایا میرے پاس فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھا لیا ہے، کئی دو چوڑی نو ہاتھ پائے، کئی لے پاسے اٹھا کے. ایک بہت بڑی گاٹی ہے، بڑی دشوار گاٹی، مشکل ہے. کہا اس کے اوپر چڑھو.
میں نے اس طرح دیکھا، میں نے کہا جی میں تو نہیں چڑھ سکتا، بڑی مشکل گھاٹی ہے۔ انہوں نے راستہ ہموار کیا اور مجھے اوپر لے گئے۔ جب میں اوپر پہنچا تو وہاں چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، رو دھو رہے ہیں لوگ۔ فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا دیکھو ٹانگوں سے گٹوں سے سنگل رسا ڈال کے الٹے لٹکائے ہوئے ہیں، اور ان کی یہ وراچھیں یہاں سے کتی تک دونوں طرف سے چیر دی گئی ہیں، ان سے خون بہ رہا ہے۔ اے میرے ملائکہ مجھے لے کے آنے والا، یہ کون ہے بد نصیب جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں؟ ان کی وراثیں چیر دی گئی ہیں، خون بہ رہا ہے۔ یہ تیری امت کے بے روز ہیں، یہ بے روز ہیں، الٹے لٹکے ہوئے۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں روزے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اگلا حصہ پھر سے ہی اگلا جمعہ فضائل قرآن پہ ہوگا، اور اسی طرح ہم چلتے چلتے چلیں گے۔ اگلا جمعہ پہلا جمعہ رمضان کا ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے، عملی زندگی میں اتریں، یاد رکھیں نجات کے لیے اللہ کی عبادت اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کافی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا